ناظرین، انسانی تہذیب گواہ ہے کہ بہت سے شہر بسے اور اجڑے، مگر ناظرین دنیا میں اب بھی کئی ایسے شہر ہیں جہاں کبھی لوگوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ زیر آب آ چکے ہیں اور سیاحوں کو ان کی باقیات دیکھنے کے لیے اسکوبا ڈائیونگ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تجسس ٹی وی آپ کے سامنے ایسے ہی کچھ شہروں کی تفصیل پیش کر رہا ہے۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ ناظرین، اٹلی کا شہر بایا اپنے خوشگوار موسم، گرم چشموں، تالابوں اور غیر معمولی نظر آنے والی عمارتوں کے لیے مشہور تھا۔ کسی زمانے میں یہ شہر روم کے لوگوں کے لیے پارٹی کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ رومی شہنشاہ جولیس سیزر اور نیرو کے یہاں پرتعیش محلات ہوا کرتے تھے، اور 138 عیسوی میں شہنشاہ ہیڈرین کی وفات بھی اسی شہر میں ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے جس آتش فشاں کے باعث یہاں گرم پانی کے چشمے بنے تھے، اسی کی وجہ سے یہ شہر پانی میں ڈوب گیا۔ یہ شہر نیپلز کے نزدیک ایک سپر آتش فشاں کیمپی فلیگری کے اوپر بسایا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوئیں، جن کی وجہ سے بایا کی زمین بتدریج 4 سے 6 میٹر تک اندر دھنس گئی اور شہر کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ سن 2002 میں مقامی انتظامیہ نے بایا کے زیر آب علاقوں کو محفوظ علاقے قرار دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف لائسنس یافتہ سکوبا ڈائیور یعنی غوطہ خور مقامی گائیڈز کے ساتھ زیر آب کھنڈرات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ قدیم کہانیوں میں کئی بار اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ تھونس ہیراکلون وہ جگہ تھی جہاں یونانی ہرکولس نے مصر میں پہلا قدم رکھا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے مشہور ترین تنازعات میں سے ایک ٹروجن وار میں شامل ہونے سے پہلے بادشاہ پیرس نے اپنی گرل فرینڈ ہیلن کے ساتھ اس شہر کا دورہ بھی کیا تھا۔ شہر کا نام تھونس ایک مصری لفظ ہے، جبکہ اسے یونانی ہیرو ہرکولس کے اعزاز میں ہیراکلون بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے نیل کے مغربی کنارے پر واقع یہ ایک خوشحال بندرگاہ ہوا کرتی تھی۔ 60 بحری جہازوں اور 700 سے زیادہ لنگروں کی دریافت اس بات کا ثبوت ہے کہ بحیرہ روم کے اس پار سے سامان تجارت شہر کی نہروں کے جال سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس ڈوبے ہوئے شہر سے اب تک برآمد ہونے والے سب سے دلکش نمونوں میں سب سے خوبصورت ڈکری آف ساس ہے۔ سیاہ پتھر سے بنے اس 2 میٹر اونچے تخت نما پتھر کو سٹیلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ 4 صدی قبل مسیح کے اوائل سے ہیروگلیفس کے ساتھ کندہ ہے، جو اس وقت کے مصری ٹیکس نظام کی اہم تفصیلات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ تھونس ہیراکلون ایک شہر تھا۔ ناظرین، ڈربی شائر کے گاؤں ڈیرونٹ کو لیڈی باور ریزروائر بنانے کے لیے جان بوجھ کر ڈبو دیا گیا تھا۔ 20ویں صدی کے وسط میں ڈربی، لیسٹر، نوٹنگم اور شیفیلڈ جیسے شہر پھیلتے رہے اور ان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو پانی کی مزید فراہمی کی ضرورت تھی۔ اس سپلائی کو پورا کرنے کے لیے ایک ڈیم اور ریزروائر بنانے کی ضرورت تھی۔ دراصل ہاؤڈن اور ڈیروینڈ نام کے 2 آبی ذخائر بنانے کا منصوبہ تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہو گیا کہ صرف 2 آبی ذخائر ناکافی ہوں گے اور تیسرے آبی ذخیرے کی ضرورت بھی ہوگی۔ اسی لیے سن 1935 میں اس نئے منصوبے پر کام شروع ہوا اور سن 1945 تک ڈیرنٹ گاؤں مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا۔ شدید گرمی میں جب لیڈی باور ریزروائر میں پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے تو ڈیرنٹ گاؤں کی باقیات نظر آنے لگتی ہیں اور لوگ یہاں موجود عمارتوں کے ملبے میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ ناظرین، ولا پیکن ایک جھیل کنارے واقع ریزورٹ یعنی سیرگاہ ہے، جو تقریباً 25 سال تک پانی میں ڈوبے رہنے کے بعد سن 2009 میں دوبارہ منظر عام پر آیا۔ سن 1920 میں بنائی جانے والی اپیکوین نامی اس سیرگاہ نے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو اس کے کھارے پانی میں نہانا چاہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سیرگاہ جس نمکین جھیل کے کنارے واقع تھی، اس کے پانی میں کئی بیماریوں کے علاج کی خصوصیات ہیں۔ اس جھیل میں خود ہی پانی آتا اور خود ہی خشک ہو جاتا، لیکن سن 1980 کے بعد کئی برسوں تک شدید بارشیں ہوئیں اور پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ اضافی تحفظ کے لیے یہاں ایک محراب والی دیوار تعمیر کی گئی،
نومبر 1985 میں ایک طوفان میں جھیل بھر گئی اور پانی باہر بہنے لگا، جس کے سبب دیوار گر گئی اور شہر 10 میٹر کھارے پانی میں ڈوب گیا۔ تاہم سال 2009 سے یہاں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور ایک بار پھر یہ شہر پانی سے ابھرنا شروع ہو گیا ہے۔ ان دنوں پورٹ رائل ایک ایسا گاؤں تھا جہاں مچھلیاں بڑی تعداد میں تھیں، لیکن 17ویں صدی میں یہاں موجود قزاقوں کی بڑی آبادی کی وجہ سے مشہور تھا۔ سن 1662 میں یہاں 740 لوگ رہتے تھے، لیکن سن 1692 تک یہ تعداد بڑھ کر 6500 سے 10,000 کے درمیان ہونے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ یہاں لوگ اینٹوں یا لکڑی سے بنے مکانوں میں رہتے تھے جو اکثر 4 منزلہ تک ہوتے تھے۔ 7 جون 1692 وہ دن تھا جب پورٹ رائل میں دوپہر کے وقت شدید زلزلہ آیا اور اس کے فوراً بعد سونامی آئی۔ اندازوں کے مطابق شہر کا تقریباً 2/3 حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دن تقریباً 2000 لوگ ہلاک اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے تھے۔ یہاں محفوظ کھنڈرات اور سینکڑوں ڈوبے ہوئے جہازوں کو دیکھنے کے لیے اسکوبا ڈائیونگ کرنا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے مقامی حکام سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔